احترام والاتشاب۔ اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ سے آخر کو محفوظ فرمائے۔ میں نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تھوڑی سی گرامر کو دیکھ لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ الذین اس میں موصول جمع مذکر ہے، یعنی وہ لوگ جنہیں، ان شرطیہ ہے اگر، مکنہ فعل ماضی جمع متکلم اور اس کا مصدر تمکیناً ہے، یعنی قائم کرنا، اقتدار دینا، ان کی وجہ سے ترجمہ اقتدار دیں۔ ہم ضمیر جمع مذکر غائب اور فی حرف جار الارض مجرور، یعنی زمین میں، اقامو فعل ماضی جمع مذکر غائب اور اس کا مصدر اقامتن ہے، یعنی قائم کرنا، اور ان کی وجہ سے ترجمہ وہ قائم کریں۔ الصلاۃ معنی نماز، وہ حرف عطف ملانے کے لیے فعل ماضی جمع مذکر غائب، آتا یؤتی مصدر ایتاؤن یعنی دینا، اور پھر وہ حرف عطف امرو فعل ماضی جمع مذکر غائب، اسی طرح با یہ حرف جار کا المعروف مجرور، اور معرفت و عرفان مصدر سے اس میں مفعول واحد مذکر معرفیہ، پھر آگے واؤ حرف عطف آ گیا، نحو فعل ماضی جمع مذکر غائب، اور عن المنکر عن حرف جار المنکر مجرور، انکار مصدر اس میں مفعول واحد مذکر معرفہ، وہ قول جس کو عقل سلیم برا سمجھتی ہو، وللہ عاقبۃ الامور، واؤ حرف عطف لی حرف جار اور اللہ مجرور، یعنی اللہ کے لیے، عاقبت و مضاف مصدر عاقبت، اور الامور مضاف الیہ تمام امور کا، معاملات کاموں کا۔ اب اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں۔ یہ سورۃ الحج کی 41 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ آج کل پاکستان کے اندر الیکشن کا موسم ہے جی، اور 8 تاریخ کو غالباً ووٹنگ ہوگی۔ موضوع اور بھی بے شمار میرے ذہن میں آئے تھے، لیکن جب یہ ماحول دیکھا نا جی کہ ہر ایک یہی دعویٰ کر رہا ہے جی ہم تو بالکل پاک دامن ہیں، دوسرا بندہ غلیظ ہے، ہم ایماندار ہیں، ہم امین ہیں، ہم صادق ہیں، باقی سارے جھوٹے اور بہن، جس کو بھی آپ دیکھیں، الف کو دیکھیں، بے کو دیکھیں، جیم کو دیکھیں، یعنی کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں ان سے اچھا کام کر کے دکھاؤں گا، انہوں نے اگر یہ اچھے کام کیے تھے تو میں ان سے بڑھ کر کے دکھاؤں گا، یہ کوئی نہیں کہتا۔ میں نے کہا یار یہ جو دور آ رہا ہے الیکشن کا، ہر ایک نے ووٹ تو کاسٹ کرنا ہے نا، تو ایک جمہوریہ اسلامی پاکستان کا معزز اور ذمہ دار شہری ہونے کے
ناطے ہم کیوں نہ یہ دیکھ لیں ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے کہ ہمارا ملک پاکستان کا آئین اور قرآن و حدیث کیا کہتا ہے اس شخص کے بارے میں کہ کس کو ہم ووٹ دیں. یہ موضوع انشاءاللہ تعالی العزیز آپ اس فقیر سے ہی سنیں گے. آج یہ موضوع کوئی نہیں بیان کرے گا. سادہ لفظوں میں ہمارا حکمران کیسا ہونا چاہیے. دیکھیں نا جی، صرف قرآن پاک یہ تو نہیں، صرف یہی تو نہیں کہتا نا جی زکوٰۃ دو تے نماز پڑھو. قرآن پاک نے ہر جگہ پہ ہماری رہنمائی کی ہے نا. ہمارے ملک پاکستان کہ 1973 کے آئین کی روشنی میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم شروع کرتے ہیں جی کہ کس کو ووٹ دینا چاہیے. سب سے پہلے اللہ کا پاک کلام سورۃ آل عمران آیت نمبر 118، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنوں کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی اور بربادی میں کوئی کسر نہ اٹھائیں گے. یہ ہے اللہ کا پاک کلام. سن 1973 کے آئین کا آرٹیکل 91 کلاز 3 کہ وزیر اعظم کو قومی اسمبلی کا مسلم رکن ہونا چاہیے. قرآن پاک نے کیا کہا؟ کافر کو لیڈر نہیں بنانا، رازدار نہیں بنانا. کافر کو رازدار نہیں بنانا. 73 کا آئین کہتا ہے مسلم ملک کے پاکستان کا وزیر اعظم مسلمان ہونا چاہیے. آرٹیکل نمبر 42 کلاز بے، ملک پاکستان کا مملکت اسلامیہ کا صدر مسلمان ہوگا. آرٹیکل نمبر 260 کلاز نمبر 3 میں بتایا گیا کہ مسلم سے مراد کوئی ایسا شخص جو وحدت اور توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہو، اور پیغمبر یا مذہبی مسلک کے طور پر کسی ایسے شخص پر ایمان نہ رکھتا ہو، نہ اسے مانتا ہو جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہو یا جو دعویٰ کرے. یہ ہے 260 کا تیسرا نمبر، آرٹیکل نمبر 260 کی تیسری شکل. 260 کا بے میں قادیانی، لاہوری گروپ یا پھر کوئی بھی ایسا گروپ جو خود کو احمدی کہلواتا ہے اسے غیر مسلم قرار دیا گیا ہے. تو قرآن سے اور آئین پاکستان سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس ملک پاکستان کا رہنما صدر وزیر اعظم کیسا ہونا چاہیے؟ مسلمان ہونا چاہیے. مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ختم نبوت پر ایمان رکھنے والا ہونا چاہیے. حضور کے بعد کسی کو اور نبی تسلیم نہ کرے. دوسری بات، قرآن پاک کے اندر سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 34 ارشاد باری تعالی الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم اور سرپرست ہیں عورتوں پر. قرآن کہتا ہے حاکم وقت مرد ہونا چاہیے، حاکم وقت مرد ہونا چاہیے، عورت نہیں ہونی چاہیے. قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 34، صحیح بخاری شریف میں 4425 نمبر پر حدیث پاک ہے. حضور فرماتے ہیں لن یفلح قوم ولو امرہم امرأۃ، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے عورت کو حاکم بنا لیا ہو. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے.
یعنی ہمارا حاکم جو ہے مرد ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اب ایک اور بات آگے دیکھتے ہیں. یہ شک آ گئی جناب. قرآن کہتا ہے مسلمان ہو، مرد ہو. پھر جو سب سے اہم ترین پاکستان کے اندر حاکم وقت کے لیے قرآن پاک نے جو ہمیں پہلے رہنمائی کی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 124. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اور جب آزمایا ہم نے ابراہیم کو چند باتوں کے ذریعے، تو ابراہیم ان کو بتمام و بکمال بجا لائے، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں سب لوگوں کا امام بناتا ہوں. ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد میں سے بھی یہی وعدہ ہے؟ فرمایا میرا وعدہ نہیں پہنچتا ظالموں کو. اس کا مطلب یہ ہوا، ملک پاکستان کا اس آیہ مبارکہ سے پتہ چلا ظالم انسان حاکم وقت ہونے کا وہ حقدار نہیں ہے. ظالم انسان حاکم وقت ہونے کا حقدار نہیں ہے. یعنی جس کو ووٹ دیا جائے وہ ظالم بھی نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کا آئین سن 1973 آرٹیکل نمبر 62 شق نمبر دال میں بتایا گیا ہے ایسا شخص اچھے کردار کا حامل ہو اور عام طور پر احکام اسلام سے انحراف کے لیے مشہور نہ ہو. یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے ایسا بندہ اچھے کردار کا مالک ہو، اسلام کی حدود کو توڑتا نہ ہو، سادہ لفظوں میں شراب نہ پیتا ہو، زنا نہ کرتا ہو، چوری نہ کرتا ہو، ڈکیتی نہ کرتا ہو، حق نہ مارتا ہو. ایسا شخص ہونا چاہیے، صالح اور نیک شخص ہونا چاہیے. یعنی آئین پاکستان میں یہ بات واضح طور پر لکھ دی گئی کہ صالح اور نیک شخص ملک پاکستان کا حاکم ہو سکتا ہے. یہ بات قرآن نے کی، یہ بات آئین پاکستان کہہ رہا ہے. اب اگلا جو سب سے بڑا پڑاؤ ہے سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 83. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اور جب پہنچتی ہے ان کے پاس کوئی خبر امن کی یا خوف کی تو یہ اسے فوراً پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے لوٹا دیتے رسول کی طرف اور اپنے میں سے با اختیار لوگوں کی طرف تو ضرور اس کی حقیقت کو پا لیتے. وہ لوگ جو بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اگر نہ ہوتی اللہ کی مہربانی تم پر اور اس کی رحمت اور عنایت تو تم لوگ ضرور پیچھے لگ جاتے شیطان کے بجز تھوڑے لوگوں کے. یعنی اس آیہ مبارکہ کے مطابق ہمیں پتہ چلا کہ ملک پاکستان کا حاکم اپنا رہنما جاہل نہیں ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے، سوجھ بوجھ کا مالک ہونا چاہیے، جاہل نہ ہو. کسی نے کوئی بات کی ہے تو بات کو سمجھنے والا ہونا چاہیے، مسئلے کو حل کرنے والا ہونا چاہیے. سورۃ الزمر آیت نمبر 9 ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کہہ دیجئے کیا علم والے اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے تیرا حاکم، تیرے ملک کا سربراہ عالم ہونا چاہیے.
یہی بات آرٹیکل نمبر 62 کی کلاس نمبر ہے وہ اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم رکھتا ہو، اسلام کے مقرر کردہ فرائض کا پابند، نیز قرآن کبیرہ گناہوں سے مجتنب ہو۔ یہ آئین پاکستان کا آرٹیکل نمبر 62 کہہ رہا ہے حاکم وقت دین کا علم رکھنے والا ہو، اسلام کے مقرر کردہ فرائض کا پابند ہو، نیز کبیرہ گناہوں سے مجتنب ہو۔ یہ نہیں کہ ادھر پڑھا نحمدہ و نصلی یعنی علی رسول الکریم اور ساتھ ہی گانا شروع کر دیا۔ یہ تو کبیرہ ترین گناہ ہے۔ آپ ادھر اللہ رسول کا نام لے رہے ہیں، ساتھ ہی اپنے گانا چلا دیا، یہ تو کبیرہ گناہ ہے۔ یہ آرٹیکل 62 کہہ رہا ہے، یہ آئین پاکستان ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ میں آپ کو وہاں تک پہنچا سکتا ہوں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں اللہ رسول کا حکم کیا ہے، لیکن میں آپ سے عمل نہیں کروا سکتا، کیونکہ اب سلیکشن کے دن ہیں، الیکشن کے دن ہیں، آپ نے ووٹ دینا ہے، اور جس کو ووٹ دینا ہے اس کے تمام تر معاملات کے آپ بھی ذمہ دار ہوں گے۔ اگر وہ سلیکٹ ہو کے آتا ہے تو آپ کا انتخاب ہے، اب اس کا اچھا عمل اور برا عمل آپ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں، آپ اس میں برابر کے شریک ہیں۔ وہ اچھا کرے گا تو آپ کو بھی اجر ملے گا، آپ نے اس کو انتخاب کیا، آپ نے ووٹ ڈالا، اور اگر وہ برا کرے گا تو بابا گناہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ برابر کے شریک تھے۔ اس لیے میں آج چاہ رہا تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے اور آئین پاکستان کیا کہتا ہے، ایک حاکم کو کیسے سلیکٹ کیا جائے۔ کہنے کا تو ہر کوئی یہ کہتا ہے میں سچا، میں سچا، میں سچا، میں اچھا، میں صالح، میں نیک۔ جو کبیرہ گناہ سے نہ باز آتا ہو۔ میں تو حیران ہو گیا رات کو سن کر، ایک میں تبصرہ سنتا ہوں، رضوان رضی نامی ایک وہ ہیں رپورٹر، اس نے بات کی، میں حیران ہو گیا، اور میرے نا وہ دماغ ہلنے لگ گیا کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر سرکاری سطح پر جو ممبران اسمبلی ہیں ان کے لیے شراب کا کوٹا دیا جاتا ہے۔ اور میں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ممبران اسمبلی کے لیے شراب کے کوٹے ہیں؟ میں سن کے جناب بڑا حیران ہو گیا اس بات۔ موضوع میں نے کوئی اور رکھنا تھا، پھر میں نے کہا یار قرآن و حدیث جب ہم نے پڑھا ہے تو ہم پھر اپنی عوام کو کیوں نہ بتائیں کہ تم نے ووٹ ڈالنا ہے، ووٹ ڈالنے سے پہلے یہ دیکھ لینا اللہ رسول کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت کل حشر والے دن مجھے کسی لیڈر نے نہیں بچانا، کل حشر والے دن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ہی نجات ملے گی۔ ہاں جی، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام انبیاء، رسول اور انسانیت در رسول پر کھڑے ہوں گے، اور در رسول پر آنے کے بعد وہ التجا کریں گے یا رسول اللہ شفاعت کیجئے، اور حضور شفاعت فرمائیں گے، یعنی مجھے کل قیامت والے دن میرے رسول نے بچانا ہے پوری انسان۔ تو بھائی میں اس کے پیچھے جو لیڈر مجھے جانتا ہی نہیں ہے، ہاں جی، میں اس کے پیچھے اپنا دین برباد کر دوں؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں الحمدللہ میرے نبی مجھے بھی جانتے ہیں اور میرے باپ کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے والے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس بندے کا نام اور اس کے باپ کا نام لے کر بتایا جاتا ہے، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے، فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ تو جتنا آپ حضور پر درود پڑھیں گے اتنی زیادہ آپ کی ان کے ساتھ جان پہچان ہوگی۔ ہاں جی، تو میں کہتا ہوں شاید ہی حضور کا کوئی ایسا امتی جو حضور پر درود نہیں پڑھتا۔ ہماری تو الحمدللہ جو ہے وہ زبردست قسم کی حضور کے ساتھ ہماری جان پہچان ہے، ٹھیک ہے جی، ہماری جان پہچان تو الحمدللہ حضور کے ساتھ ہے۔
اچھا جی، اب یہاں پر یہ بات پتہ چل گئی، گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، فرائض کا پابند ہو، نماز پڑھنے والا ہونا چاہیے فرائض کا، ایسے کبھی بھی حاکم وقت کو، ایسے حکمران کو آپ نے ووٹ نہیں دینا جس کو کہا جائے نا تھوڑا سا قرآن سنا دے تو وہ بسم اللہ شریف بھی ٹھیک سے نہ پڑھ سکے، قل هو اللہ تو قل هو اللہ رہی نہیں جی، انا آتینا تو انا آتینا رہی، وہ بسم اللہ بھی نہ پڑھ سکے اور بسم اللہ یم 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 کر جائے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اگلا، قانون الہی کی بالادری کرنے والا ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسترع اللہ تبارک و تعالی عبدا رعیتا قلت او کثرت الا سألہ اللہ تبارک و تعالی عنہا یوم القیامت اقامہم فیہم امر اللہ تبارک و تعالی ام اضاعہ حتی یسألہ۔ یہ مسند امام احمد کی 4637 نمبر پر حدیث پاک ہے، نہیں حاکم بناتا اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو کسی قوم پر، چاہے لوگ کم ہوں یا زیادہ، قیامت میں اللہ ان کے بارے میں سوال کرے گا ان میں اللہ کے احکام نافذ کیے یا نہیں، یہاں تک کہ گھر والوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ مسند امام احمد کہ یہ حدیث پاک کیا بتا رہی ہے؟ حکمران وقت سے، حاکم وقت سے، آپ جتنے بڑے لوگ بیٹھے یہاں پہ، شادی شدہ لوگ بیٹھے، جو باپ ہیں، نانے ہیں، دادے ہیں، آپ سے یہ پوچھا جائے گا اپنے بیٹے کو نمازی بنایا یا نہیں، آپ سے یہ پوچھا جائے گا اپنی بیوی کو آپ نے قرآن پڑھایا یا نہیں، اپنے بچوں کو قرآن دین سکھایا یا نہیں، یہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ حاکم وقت سے یہ پوچھا جائے گا جناب قبلہ یہ بتائیے آپ نے اللہ تعالیٰ کے قانون کی بالادستی کے لیے کیا جناب احکامات جاری فرمائے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ یہ مسند امام احمد کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن خالد فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کریں۔ اس پر اس کا مقابل کھڑا ہو گیا اور پہلے سے زیادہ سمجھدار تھا، اس نے کہا واقعی آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ سے ہی فیصلہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہو۔ اس شخص نے کہا میرا بیٹا اس شخص کے یہاں مزدوری پر کام کرتا تھا، اس نے اس عورت سے زنا کر لیا، میں نے اس کے فدیہ میں اسے 100 بکری اور 1 خادم دیا۔ پھر میں نے بعض اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے لڑکے پر 100 کوڑے اور 1 سال شہر بدر ہونے کی حد واجب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ جل ذکرہ المئۃ شاۃ الخادم رد علیک وعلی ابنک نکاح جلد 100 وتغرب عام واغدد یا انیس علی امرأۃ ھذا فإن اعترفت فارجمها۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا، 100 بکریاں اور خادم تمہیں واپس ہوں گے، تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے اسے جلا وطن کیا جائے گا، اور اے انیس صبح کو اس عورت کے پاس جانا اور اگر وہ زنا کا اقرار کر لے تو اسے رجم کر دینا۔ چنانچہ اس کو رجم کر دیا گیا۔ پاکستان کا آئین آرٹیکل نمبر 227 میں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ تمام موجودہ قوانین کو قرآن پاک اور سنت کے منضبط اسلامی احکام کے مطابق بنایا جائے گا اور ایسا کوئی قانون وضع نہیں کیا جائے گا جو مذکورہ احکام کے منافی ہو۔ آرٹیکل نمبر 228 میں اسلامی نظریاتی کونسل کے قیام کی بات کی گئی، جس کا کام موجودہ قوانین میں تبدیلی لا کر انہیں اسلامی بنانا ہوگا اور پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں سے ایسے ذرائع اور وسائل کی سفارش کروانا
ہوگا جن سے پاکستان کے مسلمانوں کو اپنی زندگیاں انفرادی اور اجتماعی طور پر ہر لحاظ سے اسلام کے ان اصولوں اور تصورات کے مطابق ڈھالنے کی ترغیب ملے جن کا قرآن اور سنت میں تعین کیا گیا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے جو میں نے آپ کو بھی سنائی 6827 نمبر پر، کہ فیصلہ کس کے مطابق کیا جائے گا؟ قرآن و حدیث کے مطابق۔ ہمارا 73 کا آئین آرٹیکل نمبر 227 اور 28 کیا کہتا ہے؟ تمام کے تمام فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کیے جائیں گے۔ تو جس پارٹی کے منشور میں یہ بات شامل ہو، یہ آئین پاکستان بھی ہے، یہ قرآن اور حدیث بھی ہے۔ قرآن و حدیث کہتا ہے فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگا، آئین پاکستان کہتا ہے فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا۔ اب جس پارٹی کے منشور میں یہ بات شامل ہو کہ جناب ہم آنے کے بعد اس مملکت اسلامیہ میں قانون اسلامی شریعت محمدی کا نفاذ کریں گے، وہ حاکم وقت اس کو ووٹ ڈالا جائے۔ ٹھیک ہے جی؟ مجھ سے زیادہ سمجھدار لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کس کے منشور میں کیا ہے۔ ووٹ دینے سے پہلے آپ نے منشور پڑھ لینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ تو لٹکا ہی لٹکا ہوا ہو، جس کو ہم ووٹ دیں اس کو ووٹ دینے کی وجہ سے ہمیں بھی الٹا لٹکایا جائے۔ یہ نہیں کرنا۔ میں اس لیے آئین پاکستان اور قرآن و حدیث دونوں کو لے کے آپ کو عرض کر رہا ہوں کیا کیا جائے۔ جس کو ووٹ دینا ہے حاکم وقت کو، اس کی ایک شرط یہ ہو جو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من والن یلی رعیتا من المسلمین فیموت وہو غاش لہم الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ یہ صحیح بخاری شریف میں 7151 نمبر پر حدیث پاک ہے۔ جو بھی مسلمانوں کا حاکم بنے اور وہ اس حالت میں مرے کہ انہیں دھوکہ دینے والا تھا، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک۔ یعنی سادہ لفظوں میں آپ کا حاکم کیسا ہونا چاہیے؟ صادق اور امین۔ کیسا ہونا چاہیے؟ سچا ہونا چاہیے، دھوکے باز نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح حدیث پاک ہے مسند امام احمد کے اندر، ایما راعٍ استرعی رعیتا فغشھا فہو فی النار۔ جو بھی حاکم کسی رعیت پر حاکم بنا پھر وہ انہیں دھوکہ دیتا ہے تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پاکستان میں 76 سال سے زیادہ ہو گئے، اللہ کرے کوئی ایسی جماعت ہے جو آئین پاکستان کا اور قرآن و حدیث کا احترام کرے۔ دیکھیں آج میں کوئی بھی موضوع لگا سکتا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں میرے سننے والے کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ 8 تاریخ کو جب ہم نے ووٹ ڈالنا ہے تو میں کس کو ووٹ ڈالوں۔ کل پارٹی بازی کام نہیں آنی، اللہ کی قسم نہیں آنی۔ کل ایک ہی لیڈر بچائے گا جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی لیڈر ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر بڑے بڑے لیڈر ہوئے ہیں، اپنوں نے بڑوں نے کہا یہ فلاں بڑا کامیاب تھا، فلاں بڑا کامیاب تھا، لیکن مزہ تو تب آتا ہے نا جی کہ دشمن بھی جس کی تعریف کرے، اپنے تو اپنے، غیر بھی جس کی تعریف کرے۔ ایم این رائے دنیا کا اسلام پر سب سے بڑا نقاد ہے، یعنی اس کو جہاں پر کوشش اس کی بس چلتا ہے نا اسلام کو رسوا کرنے کے لیے، وہ شکے نکالتا رہتا ہے کہ بھئی یہ اسلام، یہ اعتراض، یہ اعتراض۔ لیکن جب اس نے باری آئی نا جی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ تھا عیسائی، ایم رائے عیسائی تھا، مسلمان نہیں۔ وہ لکھتا ہے who was the supremely successfully was the محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی بندہ اپنے مشن میں مکمل طور پر کامیاب ہوا ہے نا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ووٹ ڈالتے ہوئے نا اس بات کو مد نظر رکھنا ہے، آپ کا آئین کیا کہہ رہا ہے،
قرآن و حدیث کیا کہہ رہے ہیں. اگلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. سورۃ النمل ہے، آیت نمبر 20 ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے، آپ بھی حاکم وقت تھے نا جی، ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا ہو گیا، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا یا وہ کہیں غائب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا حاکم وقت وہ ہونا چاہیے، حکمران وہ ہونا چاہیے جو نہ صرف انسانوں بلکہ اس کی رعایا کے اندر جتنے بھی آنے والے ہیں تمام کی خبر گیری رکھنے والا ہو. یہ ہدہد انسان نہیں ہے. سورہ نمل ہے، آیت نمبر 20 ہے. حاکم وقت صرف رعایا کی نہیں، یہ نہیں کہ صرف اپنے نہیں، پوری رعایا کا، جہاں جہاں تک اس آج کل حلقے ہیں، اپنے حلقے کے اندر رہنے والے تمام ان رہائشیوں کا خبر رکھنے والا ہو. اچھا جی، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ تفسیر قرطبی ہے، 13ویں جلد ہے، 188 نمبر صفحہ ہے. آپ کہتے ہیں اگر فرات کے کنارے کوئی بھیڑیا کسی ہرن کے بچے کو پکڑ لے تو کل قیامت والے دن عمر سے سوال ہوگا. حاکم وقت ہے نا. قرآن نے کیا کہا؟ خبر گیری رکھنے والا ہونا چاہیے، بے خبر نہیں ہونا چاہیے. عمر فاروق اعظم کے عمل سے کیا پتہ چلا؟ جانوروں کے حقوقوں کا بھی خیال رکھنے والا ہو. اور ایسے حکمرانوں کے بارے میں، اور سولر کے لیے آپ نے کہا تھا نا، ہاں، یہ 50,000 روپے یہ دعا کرو. بہت ٹھیک ہے. اچھا جی، تم میں سے، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے 893 نمبر پر. میں عبارت نہیں پڑھتا، میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، وقت کم میں زیادہ آپ کو میں عرض کر دوں. تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. امام اپنے عوام کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعیت کی بابت سوال ہوگا. آدمی اپنے گھر کا نگران ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا. عورت اپنے خاندان کے، اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. نوکر اپنے مالک کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. آدمی اپنے باپ کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. اور تم میں سے ہر ایک نگران اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. یہاں پر ہر ایک بندہ بیٹھا ہوا جواب دہ ہے. اگر تو آپ کو ایسا حاکم وقت میسر آ جائے، آپ جس کو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ یار ہم نے اس کو پہلے ووٹ دیا تھا، اس بندے نے جناب ذمہ داریاں اپنی پوری کی ہیں، کمال کر دیا اس بندے نے اپنے ٹنیور کے اندر، جتنا اس کو موقع ملا اس نے ہر چیز کا خیال رکھا ہے، تو میرے بابو پھر اسی کو دو. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کو ہم نے پہلے تو موقع دیا تھا لیکن اس بندے نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا، چھوڑ دو، نئے بندے کو لے کے آؤ. اگلا، ہم کس کو ووٹ دیں؟ اپنا حاکم کس کو مقرر کریں؟ حضرت معقل بن یسار بیمار ہوئے، عبداللہ بن زیاد آئے تھے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث تمہیں سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا سناؤ. انہوں نے کہا من استرعی رعیتا فلم یحطہم بنصیحۃ لم یجد ریح الجنۃ وریحہما یوجد من مسیرۃ 100 عام. جو شخص کسی مسلمان کا حکمران بنتا ہے، ان کے لیے کوشش نہیں کرتا، خیر خواہی نہیں کرتا، وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائے گا. اور جنت کی خوشبو 100 سال کی مسافت سے آتی ہے. یہ مسند امام احمد کی صحیح حدیث پاک ہے اور 20,315 نمبر پر یہ حدیث پاک.
اگر وہ بندہ عوام کے لیے خیر خواہی نہیں کرتا، ایسا بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان حضرت عمرو بن مروہ نے معاویہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا جو بھی حاکم حاجت مندوں اور محتاجوں اور مسکینوں کے لیے اپنے دروازے بند رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ضرورت اور حاجت اور مسکنت کے لیے اپنے دروازے بند رکھتا ہے۔ صحیح حدیث سنن ترمذی کی 1332 نمبر پر۔ میں اگر تاریخ انسانی میں دیکھوں تو سب سے عظیم لیڈر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے علم میں تو نہیں ہے ایسا، اگر آپ کہیں پڑھیے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے لوگوں کو کسی سیکیورٹی حصار سے گزرنا پڑتا ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت تھریٹ نہیں تھے حضور کو؟ عیسائی حضور کے دشمن، یہودی حضور کے دشمن، مشرکین مکہ حضور کے دشمن، رومن امپائرز حضور کے دشمن، بڑی بڑی طاقتیں حضور کی دشمن۔ کیا انہوں نے حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قاتلانہ حملے نہیں کیے؟ کیا حضور نے اپنے کسی بھی غلام کو یا آپ کے در پر آنے والے کسی بھی سائل کو روکا ہے جاؤ پہلے 12 مہینے قافلے کر کے آؤ، پہلے اجازتیں لے کے آؤ، پھر اس کے بعد ہم آپ سے ملاقات کریں گے، یہ معاملات کر کے آئیں، پھر ہم آپ کے ملاقات کریں گے؟ ایسا ہوا؟ اس کا مطلب ہے حاکم سے عوام جب چاہے مل سکتی ہے، یہ قرآن و حدیث ہمیں بتا رہا ہے۔ جو حاکم وقت اپنی عوام سے ملاقات بھی نہ کرے، حضرت ایسا حاکم وقت نہیں چننا آپ نے۔ امام ترمذی نے کہا فَجَعَلَ مُعَاوِيَةً رَجُلًا عَلَى الْحَوَائِجِ، سنن ترمذی شریف کے اندر 1332 نمبر پر یہ حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ضروریات اور حاجات کے لیے آدمی مقرر کر دیا۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں کہ زیادہ ہیں، ایک حاکم وقت سمجھتا ہے میری ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو وہ اپنا نمائندہ مقرر کرے جو عوام کی شکایات کو سنے اور اس حاکم وقت تک پہنچائے۔ یہ صحابہ سے ہمیں ایک رہنمائی مل رہی۔ حاکم وقت عوام سے ڈائریکٹ نہیں مل سکتا، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس کے کام زیادہ ہیں، نمائندہ مقرر کرے، وہ عوام سے رابطے میں رہے اور ان کی شکایات کو وہاں تک پہنچائے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صحیح بخاری شریف میں 1283 نمبر پر یہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے قریب سے گزرے، وہ قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ سرکار نے فرمایا اللہ سے ڈرو، صبر کرو۔ اس نے کہا آپ پر وہ مصیبت نہیں آئی جو مجھ پر آئی ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں۔ اس نے حضور کو نہیں پہچانا۔ کسی نے اس سے کہا کہ اللہ کی بندی تجھے پتہ ہے تو نے کس کو بات کی ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور اتنی دیر میں چلے گئے۔ وہ عورت آئی، دربار رسالت میں کوئی چوکیدار نہیں تھا، کوئی گارڈ نہیں تھا۔ اس عورت نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی حاصل کی اور ان کی بارگاہ میں جا کے اس نے معذرت کی، اور حضور نے فرمایا صبر وہی ہوتا ہے جو پہلے صدمے پر ہو، اب ٹھیک ہے جو مرضی کر۔ بخاری کی اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ عوام اور حکمران کے درمیان میں کوئی بیریئر نہیں ہونا چاہیے۔ عوام اپنی شکایات حاکم وقت تک اور حاکم اپنی عوام کی تمام تر معاملات سے آگاہ ہونا چاہیے۔ ہم نے تو ابھی تک جو میں نے تجربہ کیا ہے یہ دیکھا ہے، ایک پیر اور ایک مرید
دیکھیں میرے شعبے سے شروع کریں نا جی، تاکہ کوئی مجھے کرٹیسائز نہ کرے کہ آپ نے اس کی تو بات کر دی اپنی کی نہیں۔ ایک مرید ساری زندگی لینڈ کروزر نہیں لے سکتا، ایک مرید پیر صاحب کیونکہ مرید کے پاس اتنا نذرانہ ہی نہیں ہوتا، لیکن پیر مرید کے نذرانوں سے لینڈ کروزر لے لیتا ہے۔ ایک مرید لینڈ کروزر نہیں لے سکتا۔ میں آپ میں سے یہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں آپ سے کہوں 2 کروڑ کی گاڑی لے لو، 4 کروڑ کی لے لو، آپ لے سکتے ہیں؟ سارے مڈل کلاس لوگ بیٹھے۔ لیکن اگر یہاں پر میں کسی سیاستدان سے کہوں جناب وہ فلانی گاڑی آئی ہے نئی لیکن ہے 70 کروڑ کی، کوئی بات نہیں لے لیتے۔ تو اب اس میں پکڑ کس کی ہونی چاہیے؟ مرید کی ہونی چاہیے یا پیر کی ہونی چاہیے؟ عوام کی ہونی چاہیے یا حاکم کی ہونی چاہیے؟ پکڑ کس کی ہونی چاہیے؟ پیری مریدی کیا تھی؟ پیر ایک باپ کی طرح تھا۔ جس طرح بیٹوں میں کوئی کمزور بیٹا ہوتا ہے، کوئی طاقتور بیٹا ہوتا ہے، کوئی اچھا کماتا ہے، کوئی اچھا نہیں کماتا، اچھا کمانے والے سے یہ باپ کی ذمہ داری ہے اچھا کمانے والے سے لے کر کمزور بچے کو سپورٹ کرے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور پیر بحیثیت باپ ہے، جو بچے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں، ان کو دین سکھوائے۔ بیٹا تو میرا مرید ہے، تو عالم ہے، تو حافظ ہے، تو قاری ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، تو نے اس کو سکھانا ہے۔ جو امیر ہے وہ غریب سے کہے، امیر سے کہے بیٹا ادھر لا، اپنے غریب بچے کو، غریب مرید کو امیر کرے۔ حاکم وقت کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنی بھوکی مرتی ہوئی عوام کو ریلیف دے۔ خدا کی قسم ہمیں تو ایک یونٹ کی ریلیف نہیں ملتی، لیکن ان کے ہاں لاکھوں کروڑوں روپے کے اثاثہ جات اور بیت المال ملک پاکستان کے خزانوں کا مال ان پر نچھاور کر دیا جاتا ہے، کبھی کوئی اس سے سوال نہیں۔ ابھی میرے خیال ہے 6 روپے یونٹ اور بڑھ گیا، آپ کو مبارک ہو۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے، یہ ساری آئین پاکستان، اچھا ہے آئین پاکستان 73 کے آئین کے مطابق، پہلے میں حدیث پاک عرض کر دوں، مسند امام احمد کے اندر یہ ہے 20,290 نمبر پر فرماتے ہیں، نہیں وہ شخص جو کسی قوم کا حاکم بنا، وہ کم ہو یا زیادہ ہو، تو وہ ان میں عدل نہ کرے مگر اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے بل آگ میں پھینک دے گا۔ آرٹیکل نمبر 62 کے کلاز نمبر دال ہے، اس میں ہے کہ وہ سمجھدار اور پارسا ہو، فاسق نہ ہو، ایماندار ہو، امین ہو، کسی اخلاقی پستی میں ملوث ہونے یا جھوٹی گواہی دینے کے جرم میں سزا یافتہ نہ ہو، اس نے پاکستان کے بعد ملک کی سالمیت کے خلاف کام نہ کیا ہو یا نظریہ پاکستان کی مخالفت نہ کی ہو، نظریہ پاکستان کے خلاف نہ ہو، حاکم ایسا ہوگا، سزا یافتہ نہ ہو، کرمنل ایکٹیویٹی میں شامل نہ ہو، یہی حدیث پاک کے اندر ہے۔ اچھا ایک اب سارے سمجھدار بیٹھے ہو، سمجھ جاؤ کرمنل ایکٹیویٹی میں ہمارا حاکم شامل نہیں ہونا چاہیے، سزا یافتہ نہیں ہونا چاہیے، بے انصاف نہیں ہونا چاہیے، بے حس نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی اگلی، عمال حکومت کا محاسبہ کرنے والا ہو۔ سادہ لفظوں میں جس بندے کو کسی سرکاری عہدے پر فائز کیا جائے گا پھر اس کا احتساب بھی کیا جائے گا۔ حاکم وقت کے بارے میں یہ حدیث پاک میں آپ کو عرض کروں، صحیح بخاری شریف میں 2597 نمبر پر ہے، تم میں سے کوئی آدمی اپنے باپ کے گھر میں بیٹھے پھر دیکھے کہ اسے کوئی تحفہ دیتا ہے یا نہیں، اللہ کی قسم اس مال میں سے جو کچھ لے گا قیامت کے دن اسے اپنی گردن پر لاد کر لائے گا۔ اگر اونٹ ہوگا تو وہ آوازیں دے رہا ہوگا، اگر بکری ہوگی تو وہ آوازیں دے رہی ہوگی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ میں نے پہنچا دیا۔ یہ 3 مرتبہ حضور نے کہا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازد قبیلے کے ایک آدمی ابن الطیبہ کو عامل بنایا، یعنی جاؤ زکوٰۃ لے کے آؤ، جاؤ زکوٰۃ لے کے آؤ۔ وہاں پر اس کو ملا تحفہ،
جب حضور کی بارگاہ میں آیا نا تو کہنے لگا یا رسول اللہ یہ ہے جی زکوٰۃ کا مال اور یہ مجھے گفٹ ملا ہے. حضور نے فرمایا بڑی بات ہے جی، آپ کو گفٹ دے دیا. آپ کون ہیں جناب؟ آپ کو تو صرف اس لیے مقرر کیا تھا آپ صرف زکوٰۃ لے کے آئیں، آپ کو اس لیے مقرر تو نہیں کہ آپ تحفے وصول کرتے رہیں. زکوٰۃ بھی یہاں پہ رکھو، تحفہ بھی یہاں پہ رکھو. اگر تم سمجھتے ہو اتنے بڑے تم اہمیت کے حامل ہو تو جاؤ اپنی اماں کے گھر میں بیٹھو، ابا جی کے گھر میں بیٹھو، اور وہاں پہ اگر آپ کو آ کے کوئی تحفہ دیتا ہے نا تو پھر ہم کہیں گے ہاں واقعتاً یہ حضرت صاحب اس اہمیت کے حامل ہیں کہ ان کو تحفے دیے جا رہے ہیں. تو شیخانہ کیسوں میں کئی پھنس گئے. آپ سمجھدار ہیں، سمجھیے. حاکم وقت کرپٹ نہیں ہونا چاہیے. حاکم وقت کی لگاموں کو ڈھیلا نہیں چھوڑنا، اس کا احتساب آپ کریں، ورنہ بابو پھر آپ کا احتساب وہ ایسا کریں گے جیسا آج میں نے اپنی زندگی کے اندر 4 آنے کی روٹی خریدی ہوئی ہے 25 پیسے کی. 1 روپے میں 4 روٹیاں خریدی ہوئی ہیں. وہ 25 پیسے کی 50 کی ہوئی، 1 2 3 4 5 اب کتنے کی ہے جناب؟ ایک نان آپ کو 30 روپے کا ملتا ہے. 25 پیسے سے 30 روپے تک کا سفر ہم نے صرف اس لیے طے کر لیا کہ ہمارا انتخاب اچھا نہیں تھا. دوسری وجہ، ہم نے یہ جو آئین پاکستان کہہ رہا ہے اور جو اسلام کہہ رہا ہے مسلمان ہونا چاہیے، مرد ہونا چاہیے، صالح ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، اچھے کردار کا مالک ہونا چاہیے، عالم یعنی جاننے والا ہونا چاہیے، قانون الہی کا احترام کرنے والا ہونا چاہیے، کردار کا اچھا اور سچا ہونا چاہیے، عوام کا خیال رکھنے والا ہونا چاہیے. ان تمام چیزوں کو ہم نے نظر انداز کیا، حالات نے ہمیں نظر انداز کر دیا. 8 تاریخ کو اپنا حق ضروری استعمال کیجئے، لیکن قرآن و حدیث کو مد نظر رکھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے.